بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصے سوم میں ہے، اور حصے سوم میں بھی دو مقاصد ہیں۔ ان میں سے پہلا مقصد اصول عملیہ کے بارے میں ہے۔ اصول عملیہ میں اشتغال کی بحث میں ہم پہنچے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر چند امور پر تنبیہ کرنا بہتر ہے۔ ان چند امور میں سے ہم چوتھی تنبیہ پر پہنچے۔ وہ چوتھی تنبیہ یہ تھی کہ جب ہمیں علم ہے کہ فلاں چیز مثلا نماز کے لیے رکوع جز ہے، یا نماز کے لیے روح قبلہ ہونا یا سطر رکھنا یہ شرط ہے، لیکن وہ شرط ہم انجام نہیں دے سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے، یا اس جز کو ہم انجام نہیں دے سکتے، کسی بھی مجبوری کی وجہ سے ہم عاجز ہیں، تو اب وہ جب جز اور شرط کو انجام نہیں دے سکتے تو آیا پھر بھی ہم اس نماز کو انجام دیں گے یا اس نماز کو انجام نہیں دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جو آپ کو حکم ہوا تھا نماز کے بارے میں وہ حکم مطلق تھا کہ عجز کی صورت میں اور جو ہے کیا ہے جناب غیر عجز کی صورت میں آپ کو نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور چاہے آپ اس کے جز اور شرط سے عاجز ہوں یا ایسا نہیں، بلکہ وہ ایسے تھا کہ اگر ممکن ہے تو آپ اس جز اور شرط کو انجام دیں، ورنہ ضروری نہیں۔ تو اس دوسری صورت میں تو ہم نماز کو انجام دیں گے ولو یہ کہ وہ جز اور شرط انجام نہیں دے سکتے، لیکن اطلاق جو کہتا ہے عجز ہو یا غیر عجز، دونوں صورتوں میں ہمیں یہ جز اور شرط چاہیے۔ تو صورت میں اگر جز اور شرط نہیں ہو سکتی، ہمارے بس میں نہیں ہے، تو اصل تکلیف بھی ہم سے ساقط ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے پھر انہوں نے 3 احادیث پیش کی کہ وہ 3 احادیث کا نتیجہ یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ بھائی باقی کو انجام دینا ضروری ہے، یعنی جس سے ہم عاجز ہیں اس کو چھوڑ دیں گے، باقی دوسرے جو بھی ہمارے بس میں عمل کا حصہ ہے یا حصے ہیں اس کو انجام دیں گے۔ تو اس میں انہوں نے پہلی حدیث پیش کی تھی جس میں ایک لفظ من کا آیا تھا۔ وہ حدیث یہ تھی کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ۔ اب یہ من آئی ہے، فرماتے یہاں پر اس من کی 3 معنی ہو سکتی ہیں، یا من تبعیضیہ ہو سکتی ہے، من بیانیہ ہو سکتی ہے، اور من بمعنی با یعنی تعدیہ کے لیے ہو سکتی ہے۔ اب اگر من کو ہم تبعیضیہ لیں پھر تو ہمارا مطلب اس سے نکل سکتا ہے، یعنی باقی واجب ہوگا ہم پر، لیکن اگر من بیانیہ ہو یا جو ہے کیا ہے تعدیہ والی ہو تو پھر ہمارے مطلب پر دلالت نہیں کرے گی۔ اچھا، من تبعیضیہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں نے جس کا تمہیں امر کیا ہے اگر اس پورے کو انجام نہیں دے سکتے تو اس کے بعد کو انجام دو، ایسے ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس صورت میں ہوگا یا دوسری 2 احادیث میں بھی جب تبعیض کو ہم تبعیض اجزائی لیں، لیکن اگر افرادی لیں گے تو پھر جو ہے ہمارا مطلب ثابت نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ اجزائی کا مطلب یہ کہ ایک ہی عبادت کے اگر چند اجزاء ہیں ان میں سے بعض آپ کے بس میں ہیں اور بعض سے آپ عاجز ہیں تو انہوں بعض کو انجام دے دو۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں افرادی اقیم الصلاۃ، تو فرض کریں نماز کے 5 فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ہم اگر فجر والی میں رکوع نہیں کر سکتے، فجر والی میں ہمارے پاس ساتر نہیں ہے، تو فجر والی اگر آپ کو اس جز نہ ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو ظہر تو پڑھو، عصر تو پڑھو۔ اگر ہم افرادی جو ہے کیا ہے حکم مانے اور اجزائی نہ مانے تو پھر باقی کو جو ہے کیا ہے انجام دینا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بھی جو 2 حدیث تھیں ما لا یدرک کلہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے مثلا نہیں المیسور لا یسقط بالمعسور، اس میں بھی المیسور سے مراد اجزاء میسور مراد ہے یا افراد میسور؟ اگر اجزاء میسور مراد ہے پھر تو آپ کی بات صحیح ہو سکتی ہے کہ جو جز اور شرط سے میں عاجز اس کو چھوڑ کر باقی کو انجام دوں، لیکن اگر افراد کی بات ہے تو پھر پہلی حدیث کی طرح
وہاں بھی ہم یہ کہیں گے اگر جز کو ہم انجام نہیں دے سکتے تو ہم اس نماز کو چھوڑ کے دوسری نمازوں کو پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے تیسری حدیث میں بھی ما لا یدرک والی بات تھی۔ تو میرے خیال میں یہ خلاصہ تو کما حق کو میرے خیال میں خود آخوند صاحب ہی بیان کر سکتے ہیں یا ہمارے اساتذہ نے بیان کیا تھا۔ بہرحال ہم تیمناً تبرکاً اور یہ کہ الدرس حرف و تکرار الف کے عنوان سے آپ کے سامنے اب ترجمہ فرماتے ہیں۔ یہ 3 احادیث ہم نے پیش کر دیں، لیکن یہ مطلب اتنا آسان نہیں ہے۔ والدلالۃ الاول فرماتے ہیں پہلی حدیث کی دلالت۔ پہلی حدیث کون سی تھی؟ ما امرتکم بشیء، اس پہلی والی کی جو ہے وہ دلالت مبنیۃ، وہ متوقف ہے کس بات پر؟ خوب علی کون کلمت من، بتحقیق کہ یہ من والا جو کلمہ من ہو تھا، یہ من جو ہے کیا ہے تبعیضیہ ہو، یہ بیانیہ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہے کیا ہے جناب یہ جو ہے کیا ہے ولا بمعنی البا، اور یہ با کی معنی میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ با کی بھی تو کئی ساری معنی ہیں، کہتے ہیں بائے تعدیہ مراد ہے یہاں پر۔ وظہورها فی التبعیض، اور یہ من ظہور رکھتی ہو تبعیض میں۔ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَكَادُ يَخْفَى، کہتے ہیں اگرچہ دوسری معنی بھی جناب وہ محتاج ہیں کسی خاص جو ہے کیا ہے قرینے وغیرہ کی طرف، تو خود تبعیضیہ بھی جو ہے کیا ہے وہ جناب محتاج ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَكَادُ يَخْفَى، خوب تو فرماتے ہیں کہ بہرحال آسانی سے آپ تبعیض کی معنی نہیں لے سکتے ہیں، لیکن الا ان کونہ بحسب الاجزاء غیر واضح، یا ہم یوں کہیں چلو تبعیض کی معنی ظاہر ہے، فرض کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اجزاء کے لحاظ سے تبعیض کا جو ہے کیا ہے ظاہر ہونا یہ غیر واضح ہے۔ کیوں؟ لاحتمال، اس لیے کہ احتمال دیا جاتا ہے۔ کس چیز کا احتمال دیا جاتا ہے؟ احتمال دیا جاتا ہے کہ جناب ان کونہ بحسب الاجزاء غیر واضح، اور احتمال ان یکون بلحاظ الافراد، ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے تبعیض افراد کے لحاظ سے ہو، کہ دن میں مثلا آپ پر 5 نمازیں ہیں، ان 5 میں سے اگر کوئی ایک آپ نہیں پڑھ سکتے تو دوسری 4 کو آپ نہیں چھوڑیں۔ وَلَوْ سُلِّمَ، اب فرماتے اگر تسلیم بھی کیا جائے کہ یہ جو ہے تبعیض افراد کے لیے، فلا محیص، تو کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، انہو ہا ہونا بہذا لحاظ یرادو، یہاں پر جو ہے کیا ہے اسی افراد کے لحاظ سے ارادہ کیا جائے گا اس من سے، ٹھیک ہے جناب، اور اجزاء والا ارادہ نہیں کیا جائے گا۔ حیث ورد، جبکہ یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ اب دیکھیں نا حدیث کی آپ راوی کو بھی دیکھیں اور اس کے جو ہے ما قبل ما بعد کو بھی دیکھیں۔ حیث ورد ہے، یہ حدیث وارد ہوئی ہے جواباً عن سؤال، ایک سوال کے جواب میں، ان تکرار الحج، کیا یہ حج ہر سال ہمیں کرنا ہے؟ بعد امر ہی، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم کیا تھا بہی، اس حج کا۔ فقد رویہ، روایت میں آیا ہے یا نقل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہاں پر؟ ظاہراً یہ آپ کو وسائل الشیعہ میں بھی حدیث مل جائے گی، الفاظ میں ممکن ہے کمی بیشی ہو۔ انہو خطب، انہو بتحقیق رسول اکرم نے خطاب کیا تھا، فقال، تو پھر رسول اکرم نے فرمایا، ان اللہ کتب علیکم، بتحقیق اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ یہاں کتب لکھنے کی معنی میں نہیں ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب، تو بے معنی فرض، اللہ تعالیٰ نے آپ پر حج کو فرض کیا ہے۔ فقام، پھر کھڑا ہوا، اقاشہ جناب یہ وہ کوئی راوی ہے، وہ یروی، اور یہ بات سرا کا ابن مالک، فقال، پھر اس نے کہا فی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہمیں ہر سال حج کرنا ہے؟ فاعرض عنہ،
رسول اکرم نے اس سے منہ موڑ لیا، یعنی اس کو جواب نہیں دیا۔ حتی اعاد مرتین او ثلاثن، یہاں تک کہ راوی نے اسی سوال کو 2 مرتبہ دہرایا، او ثلاثن یا 3 مرتبہ جو ہے کیا ہے راوی نے اس کو دہرایا۔ تو اب کیا ہوا؟ فقال، قال کا فاعل کون ہے؟ رسول اکرم۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ویحک، مجھے افسوس ہے تجھ پر۔ ویحک یعنی ایک ناراضگی والا لفظ ہے۔ وما یؤمنک ان اقول نعم، کیا تم اس امن میں نہیں رہنا چاہتے کہ میں نعم کہہ دوں؟ یعنی کیا؟ یعنی اگر میں نے نعم کہہ دیا تو پھر آپ کو تو ہر سال حج کرنا ہوگا، اور ہر سال حج نہیں کر سکتے۔ واللہ لو قلت نعم، خدا کی قسم اگر میں نعم کہہ دوں، میں ہاں کہہ دوں، لوجب، تو پھر حج کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ ولو وجب، اور اگر حج واجب ہو گیا، مستطعتم، تو پھر تم حج کو کبھی بھی انجام نہیں دے سکتے ہو۔ ولو ترکتم، اور اگر تم نے حج کو ترک کیا، لکفرتم، پھر تو تم جو ہے کہ کافر ہو جاؤ گے۔ فترکونی ما ترکتکم، تو مجھے چھوڑ دو جہاں میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی اگر میں نے تمہیں کہا ہے کہ حج کرو تو کافی ہے کہ 1 مرتبہ حج کرو، زیادہ بار بار یہ تم سوال نہیں کرو۔ خوب، وَإِنَّمَا هَلَكَ، اور بے تحقیق ہلاک ہو گئے ہیں، من کان قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، بکثرت سؤالہم، اس لیے کہ وہ زیادہ سوال کیا کرتے تھے اپنے مثلا انبیاء وغیرہ سے، وہ اختلافہم، اور وہ زیادہ اختلاف رکھتے تھے الی انبیائہم، اپنے انبیاء کی طرف۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، اب یہاں سے یہ حدیث ہمارے کام کی جو انہوں نے جملہ لیا تھا، تو جب میں تمہیں امر کرتا ہوں کسی چیز کا، فَأْتُوا مِنْهُ، تو تم اس چیز کو انجام دو، مستطعتم، جتنا بھی انجام دے سکتے ہو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اور جب میں تمہیں نہیں کرتا ہوں کسی چیز سے، فَاجْتَنِبُوهُ، تو پھر تم اس چیز سے جو ہے کیا ہے اجتناب کرو، اور تم اس چیز کو چھوڑ دو، اس چیز کے قریب نہیں جاؤ۔ وَمِن ذَلِكَ، فرماتے یہ جو اشکال اس حدیث میں ہوا، ظہر الاشکال فی دلالت الثانی، دوسری حدیث میں بھی اعتراض ظاہر ہوتا ہے۔ کون سی تھی؟ المیسور لا یسقط بالمعسور ایضا حیث لم یظہر، کہتے ہیں یہ حدیث بھی ظاہر نہیں ہے، ظہور نہیں رکھتی ہے، فی عدم سقوط المیسور من الاجزاء، کہ یہ بھی اجزاء کے بارے میں تعلق رکھتی ہے کہ وہ اجزاء جو تمہارے لیے میسور ہیں وہ ساقط نہیں ہوں گے ان اجزاء کی وجہ سے جو بے معصور ہے، جو تمہارے لیے جو ہے کہ وہ معصور ہیں اور تم ان کو انجام نہیں دے سکتے ہو۔ اس قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ احتمال، اس لیے کہ احتمال ہے اس حدیث میں بھی کس چیز کا؟ ارادت عدم سقوط المیسور من افراد العام، یہاں بھی عام کے اجزاء کا ارادہ نہیں کیا گیا بلکہ عام کے افراد کا ارادہ کیا گیا ہے۔ المعصور منہا، وہ افراد کہ جو آپ کے لیے معصور ہیں، جن کو آپ انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ ھذا مضافن، کہتے ہیں یہ تو آپ کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اجزاء اور افراد والے بحث میں آپ کو ایک صورت میں ثابت کر سکتے ہیں کہ باقی انجام دینا ہے، اور افراد والی صورت میں آپ وہ باقی نہیں سمجھ سکتے، اس کو واجب نہیں کر سکتے۔ ھذا مضافن الی، فرماتے ہیں الی عدم دلالت ہی، کہ بھائی یہ جو آپ کی حدیث ہے یہ دلالت نہیں کرتی علی عدم سقوط، کہ بھائی وہ جو ہے جناب علی عدم سقوط، یعنی مستدل کو یہ فائدہ نہیں پہنچاتی کہ ضروری طور پر وہ ساکت ہو جائے گا۔ لعدم اختصاص بالواجب، اس لیے کہ یہ حدیث واجب کے ساتھ کون کہتا ہے مخصوص ہے، ممکن ہے اس کا تعلق استحباب کے ساتھ ہو۔ ولا مجال معه، جب آپ نے کہا کہ یہ مخصوص نہیں ہے واجب کے ساتھ، تو پھر آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کس چیز کی؟ لتوہم دلالت ہی، کہ آپ توہم کریں کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے علی انہ بنحو اللزوم والوجوب، کہ بھائی یہ عدم سقوط
یعنی اس کام کا ساکت نہ ہونا یعنی انجام دینا لازمی ہے، نہیں، ممکن ہے استحباب کے طور پر دلالت کرتی ہو، الا سوائے اس کے کہ ان یکون المراد عدم سکوت ہی بما لہ من الحکم، ہم یوں کہیں کہ بھائی اس کا جو حکم ہے وہ ساکت نہیں ہوگا، وجوباً کانا اور ندباً، اگر واجب تھا تو واجب رہے گا، مستحب تھا تو مستحب رہے گا، بسبب سکوت ہی عن المعصور، اس لحاظ سے کہ وہ حکم ساکت ہو گیا ہے معصور سے، کیونکہ معصور جہاں ہمارا بس ہی نہیں چلے گا وہ تو یقیناً ساکت ہوگا، بأن یکون قضیۃ المیسور، اس طریقے سے کہ وہ میسور والا قضیہ کنایا ہو ان عدم سکوت ہی بحکم ہی، کہ بھائی وہ میسور ساکت نہیں ہوگا اپنے حکم سے، ایسو ان ظاہر من مثلہ ہوا ذالک، کہتے ہیں جبکہ اس قسم کے جملے سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ جس کا جو حکم تھا وہ ساکت نہیں ہوگا، کما ان کتنے بابا، اچھا ٹھیک ہے، ہلو ہاں، کما ان ظاہر من مثل لا ضرر ولا ضرار، جیسے کہ اس جملے سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی ضرر اور ضرار نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ نفی ما لہو من تکلیف، وہ یہ ہے کہ بھائی اس مورد میں جو تکلیف تھی وہ نفی ہو جائے گی، او وضع یا جو اس کا حکم وضعی تھا وہ ختم ہو جائے گا، لا انہا عبارت عن عدم سکوت ہی بنفس ہی، ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ خود کام تو ساکت نہیں ہوا، وہ بقا ہی علی عہدۃ المکلف، اور وہ کام باقی ہے مکلف کی جو ہے کیا ہے ذمہ داری پر، کہ لا یکون لہو دلالت علی جریان القاعدۃ فی المستحبات، آپ اس کو واجب کے ساتھ مخصوص نہ کریں تاکہ پھر آپ کہیں کہ یہ قاعدہ مستحبات میں بھی جاری نہیں ہو سکتا ہے، اور لا یکون لہو دلالت علی وجوب المیسور فی الواجبات علی آخر، یا ہم یوں کہیں کہ جناب اس قانون کے لیے کوئی دلالت نہیں ہے کہ وہ میسور کے واجب ہونے پر دلالت کرے واجبات میں علی آخر دوسرے واجبات میں بھی، ففہم اس کو آپ جو ہے کیا ہے غور کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف وجوب کو ثابت کریں اور استحباب کو کہیں کہ ثابت نہیں ہے، نہیں، تو واجب میں واجب کو ثابت کرنا ہوگا، مستحب میں مستحب کو ثابت کرنا ہوگا، تو اس حوالے سے یہ احادیث دلالت نہیں